قبلہ مفتی صاحب سے ہم آغاز کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی پہلو کیا کیا ہیں، ذرا اس حوالے سے کچھ آگہی فراہم ہو جائے تو پھر آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات ایک چیز جو ہے وہ بھی نفسی ہی کوئی مثبت یا منفی پہلو نہیں رکھتی ہے، بلکہ استعمال اس کا رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا ہوا کہ لوگ اس سے وابستہ ہوئے، کسی نے اس کو پازیٹیو یوز کیا اور کسی نے نیگیٹیو یوز کیا۔ پازیٹیو یوزز کے اندر اس میں آپ دیکھیں علم اور معلومات بے شمار حاصل ہوئیں، اور اگر کسی کو کسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے ہوں وہ ایک کلک کریں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ غذا کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ میرے لیے مثلا ایک شخص شوگر پیشنٹ ہے، کون سا پھل میرے لیے فائدہ مند ہے، آپ کلک کریں آپ کو بہترین آرٹیکل ملیں گے، اس طرح ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے گھر پہ بیٹھ کر یوگا کرنی ہے، دیگر ایکسرسائزز کرنی ہے، ورک آؤٹ کے لیے آپ کو جانا ہے، آپ دیکھیں ڈائٹ پلانس پورے کے پورے پڑے ہوئے ہیں، بہترین قسم کی علم اور معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا، حلال رزق کے ذرائع حاصل ہوئے، بزنس وسیع ہوا، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں تجارت کرتے تھے تو کئی مہینوں کا سفر طے کر کے پھر بھی مخصوص افراد تک، اب یہ پورا ورلڈ ایک گلوبل ولیج سا بن گیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں آپ کو ارننگ کے بے شمار ذرائع فنگر ٹپس پہ آ گئے۔ جی ہاں، اور اسی طرح جاب کہ گھر بیٹھ کر ہماری بچیاں بعض اوقات بہت آرام سے ارننگ کر رہی ہیں کہ آن لائن جاب وہ کر لیتی ہیں اور ان کو گھر بیٹھے کام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ مختلف ذرائع سے حلال ارننگ بھی پاسبل ہے کہ بچے کورسز وغیرہ کرنے کے بعد اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ ابھی ایک ویلفیئر ادارے کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے انہی کے پاس IIT کے کورسز کیے تھے، وہ بچہ بتا رہا تھا میں پر منتھ 5 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما لیتا ہوں، اور ایج کتنی تھی؟ اونلی 13 ایئر، 13 سال کا 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں ہر مہینے 5 لاکھ کما لیتا ہوں، اور ابھی انیشیل اسٹیج پر ہے، آگے چل کر کتنا ہوگا۔ تو ایک طیب اور حلال رزق کے ذرائع بھی اس کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ رابطہ آسان ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو رابطہ کرنا مشکل تھا، اس میں آپ مذہبی شخصیات بھی ہیں، اس میں دیگر سیاسی شخصیات ہیں، دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، اور پھر اس کا جیسے اب ایک آدمی باہر گیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں لاہور پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے پاس ٹائم موبائل بھی نہیں تھا، تو اونلی تھرسڈے جو ہے وہ PCO سے میں کال کرتا تھا امی کو، وہ بھی لائن میں لگ کر، کیونکہ اتنے سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ حسرت ہی رہتی تھی بعض اوقات تو کہ وہ اتنی مختصر سی بات وہ کٹ کر دیا کرتا تھا، جی پیچھے لائن لگی وہ ڈائل والا فون ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کتنا ایزی ہو گیا ہے، اگر کوئی باہر ہے تو ویڈیو چیٹ، آڈیو چیٹ بڑے ایزیلی وہ کر لیتا ہے، تو یہ بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اس طرح دین کے معاملے میں تبلیغ دین اگر آپ دیکھیں کہ لوگ پہلے بڑے بڑے علماء تک صرف نام ہی سنتے تھے اور رسائی نہیں تھی، اب ہر عالم تک آپ کی رسائی ہے، آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں، آپ تربیتی بیان سن سکتے ہیں، تو یہ اس کے پازیٹیو چیزیں ہیں۔ جو ہے نیگیٹو میں جو ہے نا، پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ ہے فحاشی کا عام ہونا، کہ سوشل میڈیا نے ذہنوں کو گندا کر دیا، اور اس پر جانے والے اکثر نوجوانوں کی مثال ایسی ہے جس نے ڈرائیونگ نہ سیکھی ہو اور اس کو اسپورٹس کار دے کر M9 پہ چھوڑ دیا جائے کہ بیٹا چلا تو زبردست قسم کا، یا بلکہ وہ صحیح ہے یہ کریں کہ کراچی کے روڈوں پہ چھوڑ دیا جائے جہاں ہر طرف کیڑے مکوڑوں کی طرح چیزیں نکل کر آ رہی ہوں، تو وہ تو تباہی کرے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ نوجوان وہاں پر گئے، اگر گھر میں ایک مذہبی ماحول تھا اس کی خواہشات دبی ہوئی تھیں، چاہے وہ خوف کی وجہ سے تھیں یا دیگر معاملات کی، لیکن اب کیا ہے ایک بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے، پورے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، اچھا وہ کر رہا ہے یوں ہے، گھر والے سمجھتے ہیں شاید کوئی قرات وغیرہ سن رہا ہے، اور ٹیڑھی آنکھوں سے ہر گندا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ایزی ہو گیا ہے، اس میں گندی ویڈیوز دیگر چیزیں۔ ایسے سے ہمارے پاس کیسز آئیں رئیس بھائی کہ اپنی محارم کے ساتھ زنا کر رہے ہیں لوگ، سگی بہن کے ساتھ زنا، خالہ کے ساتھ زنا، ساس کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فحاشی، باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے اپنے محارم کے ساتھ زنا کی، تو جو نوجوان سوشل میڈیا پہ جا کے اور اس کی تربیت نہیں ہے تو یوں ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا، بری صحبت، پہلے ایک ماحول تھا قریبی تھا، اب جب فیس بک پر گئے دوستیاں شروع ہوئیں، ہر قسم کے لوگ ملے، وہ اپنی گندی ذہنیت منتقل کرتے ہیں۔ ہماری ایسی بچیاں جو بڑے شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جب وہ سوشل میڈیا پہ گئیں، ہر بچی کے بارے میں تو ایسا نہیں کہہ رہا میں، لیکن جو ہمیں کیسز آئے ہمارے سامنے کہ انہوں نے اس بچی کے اندر سے حیا اور شرم کا مادہ نکال لیا، فیک آئیڈیز اس میں، اور فیک آئیڈیز کے ذریعے اور دیگر کے ترغیب دینا۔ اب جیسے آپ ہیں شریف آدمی ہیں تو کوئی آپ کو کہے یار تم لڑکی تو نہیں پیدا ہوا یہ بتاؤ، آپ نے کہا یار یہ مردانگی کو چیلنج کر دیا، آپ کود گئے میدان میں فوراً،
پھر اس کے اوپر شروع وہ پہلے والا بھی گیا اور دوسرا بھی گیا, پتہ چلا ریز بائی سینٹرل جیل میں پہنچ گئے. تیسرا جو ہے وہ پرائیویسی ختم ہو گئی حضرت ہماری. ہمارا تمام تر ڈیٹا کسی اور کے پاس ہے. بالکل. وہ جب چاہیں ہماری ہر چیز دیکھ سکتے ہیں, ہم چاہے کتنے ہی اس کے اندر لاک وغیرہ لگائیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے, بہت سے لوگوں کے پاس سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. ڈارک ویب پہ آپ چلے جائیں نہیں, مطلب ویسی معلومات حاصل کریں کس طریقے سے آپ کا ڈیٹا کسی کے پاس پہنچا ہوا ہے. اسی طریقے سے کرائم بہت آسان ہو گیا ہے. ہیکنگ دیکھیں آپ, بلیک میلنگ دیکھیں, پورے مطلب کرپٹو کرنسی کے اندر آپ دیکھ لیں, اڑا کے لے گئے, بینک کے اکاؤنٹ آپ کے خالی کر دیے, ایسے اسکیم آ گئے ہیں سامنے اور کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اسی سوشل میڈیا کے اوپر آئیڈیاز بھی حاصل ہوتے ہیں, سب چیزیں, اور یہ سب ہو گئی. اور لاسٹ یہ ہے کہ گمراہی اور نقص عام ہوا ہے حضرت. ہر شخص آج جو تھا نتو پتو پان کھانے والا فٹ پاتھ پہ, وہ اس نے ایک ٹوپی سر پہ رکھی, تھوڑی سی داڑھی بڑھائی اور اپنے ساتھ علامہ مفتی نتو پتو فلاں, اور وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے شروع ہو گیا, وہ ایک ہاتھ میں قرآن لیا, ایک ہاتھ میں حدیث لی, مجھ سے سیکھ لو. پورے 1500 سال کے ہمارے اکابرین کو فاسق, فاجر, جہنمی اور نامعلوم کیا کیا قرار دینا شروع ہو گئے. ہمارے ینگسٹر جو بیچارے نہ گھر سے علم حاصل کرتے ہیں نہ کچھ, وہ گمراہ ہونا شروع ہو گئے. اب ان کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ ان میں حق کون کہہ رہا ہے, نہ حق کون کہہ رہا ہے, نہ دلیل کی قوت اور ذوف کا بچوں کو پتہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں یہ ہے, اب بچوں کو یہ نہیں پتا کہ واقعی قرآن میں ہے کہ نہیں, اور اس قرآن تک رسائی ہم حاصل کر کے اس کو چیک کر سکیں کہ یہ واقعی جو کہہ رہا ہے صحیح ہے وہ نہیں ہے. بس بھئی یہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے, کوئی بھی پوسٹ بنا لی, اس کے اندر نیچے بخاری لکھ دیا, حالانکہ کبھی بخاری کے اندر حدیث موجود ہی نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ گمراہی پھیلی, اور ہمارے ینگسٹر جو ہیں تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. وہ علماء حقہ کو چھوڑ کر علماء غیر حقہ کی طرف بڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. تو ان تمام امور پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. اپنے بچوں کو, پبلک کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں. جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کا شعور بیدار کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم لاکھ میں سے چند ہزار کو بچانے میں کامیاب ہوں. بہت اچھا. جی بالکل میں عرض کرتا ہوں, لیکن آپ کی اس بات پر یہ جو آبزرویشن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا, المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. بالکل. کیونکہ وہ قدیم زمانے سے اکثر تعلق رکھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں. بچے اگر سامنے کچھ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے. یعنی ایک بے بسی کسی کیفیات بعض گھروں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, لاچاری, بے بسی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض بچیاں ٹک ٹاک پر اپنی ڈانس کی ویڈیو ڈال رہی ہیں, پیرنٹس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ یا ایسا گاؤں کا جیسا ماحول ہے تو وہاں کوئی وابستہ ہی نہیں ہے, تو نہیں پتا کہ ہماری گاؤں کی ایک بچی کی ویڈیو کس کس جگہ وائرل ہو رہی ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں. تو بالکل اس میں تھوڑا سا چاہیے کہ والدین بھی بیسکس کسی کے ذریعے کوئی رابطہ وغیرہ کر کے یا کیسے بھی تھوڑا سا جانیں کہ بچے کر کیا رہے ہیں, کیا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں. تبلیغ دین جو ہے وہ بالکل سوشل میڈیا پر زبردست طریقے سے ہو سکتی ہے. جیسے کہ علماء نے بھی ارشاد فرمایا, میں نے بھی تھوڑا اشارہ کیا کہ پہلے زمانے میں اکابرین کتاب لکھتے تھے تو وہ کلمی نسخہ ہوتا تھا, پھر وہ شاگردوں کو املا کرواتے تھے, وہ اس کو لکھتے تھے. تو بعض اوقات لکھنے میں بھی فرق آ جایا کرتا تھا, اس لیے بخاری کے بھی کئی نسخے ہیں, یعنی لکھنے میں فرق آتا تھا. اچھا, پھر وہ ان کی کاپیاں کر کے کلمی نسخے پھر وہ آہستہ آہستہ پہنچتے تھے. تو اب رفتار کا اندازہ کر لیں کہ پہلے کتاب لکھنے میں کئی سال, پھر وہ لکھوانے کے اندر, پھر آہستہ آہستہ پھیلنے میں. بعض بادشاہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کفالت کی علماء کی, ان کی کتابوں کے نسخے کروا کے انہوں نے بھجوائے, تو وہ تیزی سے ہو گئے. لیکن بہرحال اب آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر ناواقف شریعت بھی ہے, وہ اگر بیٹھ جاتا ہے سوشل میڈیا پر, وہ کوئی بات کہتا ہے, بس دل کو پسند آنی چاہیے. آپ اس پہ کمنٹس پڑھ لیں, آپ اس پہ بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں آج تک کسی مولوی نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی جو آپ نے بتائی. ہاں بالکل, یعنی 0 میٹر بات بتائی. جی ہاں, تو اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے 15ویں صدی ہجری میں اللہ نے پیدا کر کے وہ کام لے لیا ہے کہ جو 1500 سال کے اکابرین بھی نہیں کر سکے. کمنٹس دیکھ لیں آپ. بالکل ایسے ہی, ایسے ہی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ بہرحال تبلیغ دین کے لیے بہترین سورس ہے, لیکن کون ہونا چاہیے؟ صحیح مبلغ ہونا چاہیے. اور صحیح مبلغ ایسے تو نہیں پیدا ہوتا, وہ تیار کرنے پڑیں گے. بالکل, کہ علم دین بھی ہو اور ان کی تربیت بھی ہو, ان کو تبلیغ کا انداز بھی آتا ہو. وہ کسی کے اگر کوئی مخالف ہے کہ جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی شان میں یا نبی کریم یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام یا اولیاء نظام کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے اور کتنا ضعف ہے, کتنی کمزوری ہے, ویکنس کتنی ہے, پھر اس کے جواب دینے کا انداز کیا ہے. بالکل, کیونکہ تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی مسائل سکھا دیں. تبلیغ ہر طرح کی ہوتی ہے, کہ اس میں تبلیغ کے اندر یہ سب شامل ہوتا ہے کہ عقائد حقہ کی حفاظت کرنا, اس کے تشریحات کرنا,
اگر عقائد باطلہ اثر انداز ہو رہے ہیں، بچوں کی غلط برین واشنگ ہو رہی ہے، تو بچوں کی مزید برین واش کر کے دوبارہ اس کا تعلق اکابرین سے جوڑنا اور وہ غلط جو معلومات اس نے حاصل کی تھی اس کو نکالنا، یہ سب چیزیں تبلیغ دین کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں کہ اس کو سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، اور وہ مسئلہ غلط مسئلہ بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے بالکل تبلیغ دین کے شعبے کے لیے اس سورس کو استعمال کرنا چاہیے کہ آپ ایک وقت میں پوری دنیا میں بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے افراد کی تیاری انتہائی ضروری ہے، ورنہ پھر ایسے ہی کوئی آ کر بیٹھے گا جو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور اس کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں، دینی معاملات کسی بھی حوالے سے، وہ معمولات کے حوالے سے، نظریات ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہیں، وہ اگر مثبت ہیں، خرافات سے خالی ہیں، ان کو بالکل جاری رہنا چاہیے، لیکن اپنی ترجیحات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ کہ آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ اگر پیسہ کما رہے ہیں، آپ 25,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے ہی وقت کے اندر ایک کام بتاتا ہوں جو بالکل جائز ہے اور آپ 1 لاکھ کما سکتے ہیں، تو کیا آپ 25,000 پہ اکتفا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہم کر رہے ہیں۔ ہم جو بڑا ایک کام ہے دین کا، جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ، اس کے لیے مبلغ تیار کرنا، مبلغ مینز عالم ہوں، مفتی ہوں، مجتہد ہوں، موجودہ جدید چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں، وہ اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے افراد کی تیاری کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بالکل دنیاوی تعلیمات مکمل کر کے، یا وہی جو ہمارا ایک سطحی رسم و رواج ہے کہ جی ناظرہ، حفظ ہے، پھر ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، نمازیں، پھر سنت کے مطابق دعائیں اور کچھ چیزیں، اچھی چیزیں یہ بھی اور جاری رہنی چاہیے، لیکن خطرہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب اسی پر اکتفا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا اکثر حصہ ہم نے حاصل کر لیا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں اب تو یہ حاصل ہو گیا، اب بیٹا تم دنیا کی طرف آ جاؤ، پھر وہ ٹوٹل دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیاوی پڑھائی کی طرف، اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سورس کو تبلیغ دین کے لیے ضرور استعمال کیا جائے، اور میں گزارش کرتا ہوں ہر مدرسے سے، ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جہاں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، اتنی صلاحیت، اتنا علم دینا چاہیے کہ تبلیغ دین کے شعبے کو وہ سنبھال سکیں۔ پڑھے لکھے علماء جب اپر لیول پر آئیں گے، وہ چاہے گاؤں سے آیا ہو بچہ یا سٹی کا بچہ ہو، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے، پڑھا لکھا اگر نوجوان آگے آئے گا تو وہ بہت اچھے انداز سے اس کی کیمسٹری سٹی کے یا ورلڈ کے لوگوں سے میچ کرے گی، اس کی مینٹلٹی میچ کرے گی، وہ بہت اچھے انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتا ہے۔ اب مطلب یہ صورتحال ہوگی کہ ایک آدمی کینسر کے مرض میں مر رہا ہو، اسے دوا یا آپریشن کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ٹھہرو میں تمہیں بادام پستہ پیس کر ٹھنڈائی بنا کے دیتا ہوں، تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اب یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جس چیز پر توجہ کرنی ہے اس پر توجہ نہیں ہے، اگر کوئی توجہ دلائے تو سب سے بڑا دشمن وہی ہے، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہیں ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ان چیزوں میں نجات ہے اور انہی سے درجات ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے اگر دلیل معلوم کی جائے کہ چلیں ٹھیک ہے، جس بات کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باعث سبب نجات ہے، اس پر قرآن حدیث سے دلیل لے آئیں، وہ نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے خود ساختہ بعض اوقات نظریات اور تصورات اور تخیلات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم غیر موجود کو موجود تصور کر کے اس پر موجود کو ہی حکم لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو، انشاءاللہ تمہیں دیکھو جنت میں کتنا اعلیٰ مقام ملے گا۔ ایک وہ کہیں لائٹنگ ہو رہی تھی 12ویں شریف کی، تو وہ ایک کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر تم 1 لائٹ لگاؤ گے جنت میں 1 درخت ملے گا، تو کہا کہ بھائی کہاں سے تم نے فضائل مرتب کر لی ہے؟ لائٹنگ کرنا چاہیں، نبی کریم کی خوشی منانا چاہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب بھی عطا فرما دے، لیکن ایک ثواب کا خاص اجر کا تعین آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں خرابیاں ہو گئی ہیں کہ ہم نے تخیلاتی اعتبار سے کم جو اہمیت والی چیزیں ہیں ان کا پرائیورٹی بیسس پہ لے لیا اور ان کو اپنے لیے کافی سمجھا، تو اب یہ سوشل میڈیا پر جو ایک بہترین سورس تھا تبلیغ دین کا شعبہ تقریباً خالی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہم کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں بتائیں، جو علماء کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑا چیلنج ہے مفتی صاحب، جی بہت بڑا چیلنج ہے یہ تو، جی بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو پری پلان بیٹھ کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ ذہن بنا کر رکھیں، ہمارا سوچ یہی ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ بھی یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ کل ہی رزلٹ آئے گا،
10 سال 20 سال بعد کے بارے میں دوررس نتائج کے لیے آپ ابھی سے کریں گے تو 20 سال میں رزلٹ آئے گا. نبی کریم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کون ایمان لایا تھا؟ چند افراد. 13 سال کتنی سختی کے اندر گزارے, لیکن میرے آقا نے پلاننگ کی ہوئی تھی بات کی, اور اللہ کی تائید بھی حاصل تھی. دیکھیں پھر جب فتح مکہ ہوا, جوگ در جوگ لوگ جماعت در جماعت داخل ہوئے ہیں اور آج تک اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں. اس لیے جب تک اگر ہم سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے, رئیس بھائی آخری بات عرض کر رہا ہوں, دینداروں کے بچے بھی اس آفت سے نہیں بچ سکتے. وہ بھی ایک تو تبلیغ دین سے دور ہوں گے, دوسرا کسی کی بھی نظریات اور خیالات کو اختیار کر کے ماں باپ پریشان ہوں گے کہ ہمارے نظریات خیالات یہ ہیں اور مثبت ہیں اور اکابرین سے بالکل میچ کرتے ہیں, اور یہاں پر یہ صورتحال ہے. اس لیے تبلیغ دین کے شعبے کے لیے سوشل میڈیا کو بالکل استعمال کیا جانا چاہیے, اور اس کے لیے افراد کی تیاری انتہائی ضروری ہے. بہت سوال ہے آخری, وہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. یقیناً جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس سوال اور اس سوال سے متعلق جواب کے منتظر ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ سے حاصل ہونے والی کمائی کے حوالے سے کیا شرعی آپ حکم فرمائیں گے؟ بڑا تفصیل طلب جواب ہے, اور اس میں چونکہ ہمارے شرعی بہت سارے اصول کار فرما ہیں, ان اصولوں کو سمجھے بغیر اس کو مکمل طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو اہل علم کی ایک درجہ بندی ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. جی مثلا سب سے اوپر مجتہد ہوتا ہے, مجتہد فی الشرع ہوتا ہے, پھر مجتہد فی المذہب ہوتا ہے, پھر مجتہد فی المسائل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک مفتی ہوتا ہے جو اس سے کم درجے کا ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا, پھر عالم دین ہوتا ہے, پھر ایک عام آدمی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے, پہلی بات تو یہ علمی خیانت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ دیتے ہیں. علامہ مفتی مفتی کے بغیر تو آج کوئی چل ہی نہیں رہا, ان کو سنے گا ہی نہیں کوئی. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت نے کبھی اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھا, حالانکہ فتوے کی صلاحیت ہے, حضرت نہیں لکھتے. آپ بھی ان کا تعارف اس سے نہیں کراتے, انہوں نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں. یہ صحیح چیز ہوتی ہے, یہ بڑا پن ہے ان کا, یہ دیانتداری بڑا پن بھی ہے اور بہت صحیح چیز ہے کہ صلاحیت ہے, لیکن باقاعدہ افتاء کے شعبے سے اگر وابستگی نہیں ہے, کیوں لکھیں مفتی نام؟ ٹھیک ہے, تو کیا ان کی عزت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ کہ ان کے احترام میں کمی ہوئی, کہ ان کے فیض میں کمی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں, 34-35 سال ہو گئے فتوے دیتے ہوئے, سب کرتے ہوئے, ایک آدمی مذہب کی بات کو تقوی کا مصنوعی رنگ دے کر سامنے لاتا ہے, وہ ہمیں ڈیمیج کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی علماء میں کتنا فرق ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. اب یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ارننگ انٹرنیٹ کی ہر ایک ناجائز نہیں ہے. اچھا, اگر تو ایسی چیز ہو کہ اس میں اسلام کے خلاف معاملات ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, اس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی ہے, ہمارے ملک کے خلاف ہے, انتہائی درجے کی فحاشی ہے کہ دیکھیں تو انتقال ذہن آپ کے مقصود کی طرف نہیں بلکہ گندگی کی طرف جائے. بالکل. نیم بھرانا عورتوں کو کھڑا کر دیں آپ کوئی, اور شیونگ کا وہ کریم کا کر رہے ہیں آپ, تو لازم بات ہے کہ وہ شیونگ کریم کی طرف توجہ کہاں جائے گی؟ اس طرف جائے گی. اس قسم کی ارننگ جو ہوتی ہیں اس کو منع کیا جاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں درجہ بندی ہوتی ہے ضرورت, حاجت, منفعت اور زینت کی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم یا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, یا ہمارا مال ہلاک ہو جائے گا, ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. وہ چیزیں ہماری ضرورت کے درجے میں آتی ہیں. دوسری ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر ہلاکت تو نہیں ہوتی لیکن ہم سخت مشکل میں آ جاتے ہیں, یہ حاجت کے درجے میں ہوتی ہیں. تیسرا ہوتا ہے منفعت کا درجہ, کہ نہ ہلاکت ہے نہ ہم مشقت میں آئیں گے لیکن بڑے فائدے سے محروم ہو سکتے ہیں, بس اتنا ہے, یہ منفعت ہے. اور ایک زینت ہوتی ہے کہ صرف لپپوتی, جیسے اگر کھانا ہے, میرے پاس کھانا ہی نہیں ہوگا میں مر جاؤں گا. بالکل. کھانا ہے, دال ہے, مرغی نہیں ہے, تو وہ پروٹین کی کمی ضرور میں اندر پیدا ہو سکتی ہے, لیکن یہ میری حاجت کے اندر آ گیا کیونکہ اس کی دال کے ساتھ میں زندہ رہ سکتا ہوں. اور منفعت یہ کہ کسٹرڈ وغیرہ بھی میرے ساتھ ہو تو اور اچھا ذرا مزہ آئے, لیکن نہ ہو تو نہ میں مشقت میں پڑھوں نہ کچھ. اور زینت کیا ہے کہ سیلڈ کے اوپر تھوڑا سا مسالہ وغیرہ چھڑک کر, لیمو وغیرہ چھڑک کر کرنا. اچھی بات. اب اسی بنیاد کے اوپر جو ارننگ کی جا رہی ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے. بعض لوگوں کا سوشل میڈیا سے ارننگ ضرورت کے درجے میں ہے, ان کے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, پوری فیملی ان کے ساتھ ہے. تو پھر اس طرح کے جب ضرورت کا معاملہ آتا ہے تو جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی پیدا کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ عورتوں کے متعلق, دیگر چیزوں کے متعلق جتنے بھی احکام نازل ہوئے وہ زندہ عورتوں کے بارے میں تھے, اور اکثر مسلمان عورتوں کے بارے میں, اسی لیے, اور آزاد عورتوں کے بارے میں ہے, جو نظر وغیرہ کے احکام اکثر ایسے ہیں. اسی لیے اس زمانے میں باندی جو بعض اوقات آزاد عورت سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی, لیکن اس کو ستر کے معاملے میں آسانی دی گئی ہے. گردن سے لے کے گھٹنے تک چھپانا ہے, باقی سب جسم کھول سکتی ہے وہ.
گھر میں مرد بھی ہیں، سب ہیں، وہ خوبصورت بھی ہے، کلائی بھی کھول رہی، کیونکہ گھر کا کام کرنا ہے. شریعت نے اس کی ضرورت کے پیش نظر رعایت دی، اور مرد کے لیے بھی رعایت دی کہ اگر وہ اس کے بازو پہ نگاہ پڑ جائے، اس کی پنڈلی پہ نگاہ پڑ جائے، وہ کپڑے دھو رہی ہے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، شریعت نے اس کو گرفت نہیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں صحابیات کو لے کر گئے، اور وہ تیمارداری کیا کرتی تھی مریضوں کی. اب سامنے کوئی محرم ہی تو نہیں آئے گا نا، نامحرم آئے گا، اور جسم کے کس حصے پر چوٹ لگی ہے یہ بھی کوئی کنفرم نہیں، گھٹنے پہ بھی لگی ہو سکتی ہے، رانوں پہ لگی ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے اس ٹائم دستانے بھی نہیں تھے، گلفز بھی نہیں تھے، ڈائریکٹ ہاتھ لگا کر. اور یہ کر کون رہے ہیں؟ شرم و حیا کے پیکر. اور کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب شاید میرے خیال میں ٹائم کم ہے، آپ کی بے چینی مجھے ظاہر کر رہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا تفصیل طلب بات ہے. ہر ارننگ ناجائز نہیں ہوتی ہے. جو کرنا چاہتے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صرف مستند مفتیان کرام سے معلوم کریں، وہ آپ کو صحیح شرعی اصول کی روشنی میں بتائیں گے کہ یہاں تک جائز ہے، یہاں تک ناجائز ہے. ہوتا یہ کہ ہم پہلے سامنے والے سائل کی مجبوری کا تعین کرتے ہیں کہ وہ ضرورت کے درجے میں حاجت ہے، منفعت ہے، زینت ہے، اس کے اعتبار سے اگر کوئی رعایت نکلتی ہے تو بتاتے ہیں، ورنہ پھر ارننگ کو منع کرتے ہیں. تو یہ مختصر وقت میں آپ کا کھڑا ہونا دیکھیں نا، یہ آپ تشریف فرما ہوئے، میں تو سننا چاہ رہا ہوں جواب کیسے تھے ٹائم میں سننا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. ہم سنتے رہیں گے. میرا دل چاہتا ہے علماء حضرات کی گفتگو سنو، بہت اچھی ماشاءاللہ، بڑے وقی مطالعے کی روشنی میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ.